بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید اصطلاحات یہ ہو گئے۔ مفید اصطلاحات کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ اصطلاحات اس میں بیان کیا گیا ہے، جیسے آپ اس میں دیکھیے مفرد اور مرکب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مرکب کے اقسام ہیں، یعنی مرکب کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بتایا۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید، یہ سب ہے۔ اور مرکب غیر مفید کی قسم کتنی ہیں؟ مرکب غیر مفید کے اندر 2 قسم آتی ہے، مرکب اضافی توصیفی، ہے نا، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ پھر مرکب اضافی کیسے کی تعریف بیان کیا ہے، مرکب توصیفی کی تعریف ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا مرکب اضافی کے بیان، اور یہاں سے مرکب توصیفی کے بارے میں بتایا۔ مرکب توصیفی تو مرکب اضافی میں جو ہے مضاف اور مضاف الیہ آ جاتا ہے، اور مرکب توصیفی میں صفت اور موصوف آتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا ہے، ایک بار ہم پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ فارسی کی پہلی کتاب کے اسباق میں مبتدی کو ان اصطلاحات کی تعلیم از حد ضروری ہے جن کی رعایت کتاب میں کی گئی ہے۔ اس صورت میں مبتدی کو جملوں کی ترکیبی کیفیات کا علم ہوگا اور ترکیبی مناسبت حاصل ہوگی۔ مفرد و مرکب۔ مفرد دیکھیے لفظ معنی دار کی 2 قسمیں ہیں۔ کس کی 2 قسمیں ہیں؟ لفظ معنی دار کی 2 قسمیں ہیں۔ اول مفرد، 2 مرکب، یعنی پہلا کہ مفرد ہے اور دوسرا مرکب ہے۔ کس کی 2 قسمیں ہیں؟ معنی دار لفظ کی، یعنی جو معنی جو ہے، جو لفظ معنی رکھتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور دوسرا مرکب ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور جس سے ایک معنی سمجھے جائے، جیسے زید۔ تو یہ زید ہے، یہ مفرد ہے اور اس سے ایک ہی معنی سمجھا جاتا ہے اور یہ اکیلا ہے۔ مرکب وہ ہے جو 2 کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو، جیسے زید کا غلام۔ مرکب کے اقسام۔ مرکب کی 2 قسمیں، مفید و غیر مفید۔ غیر مفید وہ ہے کہ پوری بات نہ ہو، جیسے غلام زید۔ مفید وہ ہے کہ پوری بات ہو، جیسے زید استاد است یا زید استادہ است۔ یہ استادہ یعنی کھڑا ہوا، زید کھڑا ہوا ہے، زید کھڑا ہے، زید استادہ است، زید کھڑا ہے۔ مرکب غیر مفید کے اقسام۔ مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی و مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی وہ ہے جو مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو۔ مضاف وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم سے لگاؤ رکھے۔ مضاف وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم سے لگاؤ رکھے۔ مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ مضاف الیہ وہ اسم ہے کہ اس سے کسی اسم کا لگاؤ ہو، جیسے غلام زید میں غلام زید مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پہ تنبیہ ایک بیان کیا ہے، جسے جاننا چاہیے کہ فارسی و عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، یعنی فارسی اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ پیچھے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف پیچھے، جیسے زید کا غلام۔ تو یہ ہو گیا۔ اور ایک قسم اضافت کی اضافت مقلوبی ہے۔ اضافت مقلوبی کیا ہوتا ہے؟ اضافت مقلوبی وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف سے پہلے آئے، مضاف الیہ مضاف سے پہلے آئے۔ مضاف کے آخر میں اگر الف اور واو اور ہا نہ ہو تو اس کے آخر کسرہ ہوتا ہے، یعنی مضاف کے آخر میں اگر الف، واو اور ہا، یہ 3 حروف ہے، الف ہے، واو ہے، ہا ہے، اگر یہ 3 حروف میں سے کوئی حرف مضاف کے آخر میں نہیں ہوتا ہے تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کسرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ 3 حرف نہ ہوتا، الف، واو، ہا، جیسے کہ کیا کہتے ہیں؟ غلام زید مسجد دہلی۔ تو یہاں اس دونوں مثال میں غلام اور مسجد یہ دونوں مضاف ہے۔ تو غلام کے آخر میں دیکھیے میم آ رہا ہے، تو میم آ رہا ہے، تو اس کے غلام کے آخر میں نہ الف ہے، نہ واو ہے اور نہ ہی ہا ہے، تو یہاں پر اب اس کو آخر میں کسرہ لگا کر پڑھیں گے۔ مسجد ہے، اس کے آخر میں بھی نہ ہی الف ہے، نہ ہی واو ہے اور نہ ہی
ہے. یہ ہو گیا. اور اگر الف یا واو ہو تو آخر میں یا مجہول آتی ہے. یعنی اگر مضاف کے آخر میں اگر الف واو ہے آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا مجہول لگا کر کے. جیسے دانائے زمانہ، تو دانا کے آخر میں الف ہے تو اب اس کو یا مجہول لگا کر پڑھیں گے، تب کہیں گے دانائے زمانہ. ایسے ہی بوئے گل ہے. اور اگر ہے ہو تو اس کو، یہ تھی الف اور واو کی سوری ہا الف اور واو کی، تو یہ ہا نہیں ہے، ہا کا دوسرا ہے. اور اگر ہا کے بارے میں یہاں سے کہہ رہا ہے، اور اگر ہے ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. جیسے آمختہ زید، یعنی ہے ہو تو اس کو کیا بدل کر دیں گے؟ حمزہ سے بدل دیں گے. اب مرکب توصیفی. مرکب توصیفی وہ ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے. صفت اور موصوف اور صفت سے مل کر بنے. اب صفت کس کو کہتے ہیں؟ موصوف کس کو کہتے ہیں؟ تو صفت کہتے ہیں وہ ہے جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی معلوم ہو. صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی معلوم ہو. موصوف وہ ہے جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی معلوم ہو. صفت وہ ہے جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی معلوم ہو. اب موصوف کس کو کہتے ہیں؟ موصوف وہ ہے جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی موصوف وہ ہے جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے، یعنی جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے. جیسے مرد عالم میں مرد موصوف ہے اور عالم صفت ہے، تو یہاں پر مرد موصوف اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ عالم ہے، وہ عالم ہے، تو عالم صفت ہوا اور مرد جو ہے موصوف.